بریک کے بعد ناظرین خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھیچی صاحب. ان سے ہم نے وقت لیا. سر آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کا. آج ہم گفتگو کر رہے تھے کھیچی صاحب اورنج لائن ٹرین منصوبے کے اوپر. آپ سے پہلے لوگوں سے ہماری گفتگو ہوئی ہے تو لوگ ایک تو ویسے کرونا کی وجہ سے بڑے مایوس ہیں, اور دوسرا لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ کرونا ختم ہوتے ہی ہم اس منصوبے کو عوام کے لیے چلا رہے ہیں. لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی مایوسی کیوں ہے لوگوں میں؟ آپ ماشاءاللہ وزیر ٹرانسپورٹ ہے, کیا حقیقت کیا ہے؟ باقی ٹرین چلنے جا رہی ہے, کیا اس وقت چیزیں چل رہی ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا خود اس کا سب سے بڑا گواہ ہے کہ ہم نے اس کا پورا ٹرائل رن آپ کے علم میں ہی ہے کہ میں نے ہی اس کو بالکل آپ نے افتتاح کی ہے اور میں نے ہی اس کو سارا. اور بینگ اے ٹرانسپورٹ منسٹر میں لاہور کی عوام کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ یہ پورا پروجیکٹ الحمدللہ کمپلیٹ ہے. صرف پینڈیمک کی وجہ کر کے, کیونکہ اس میں کچھ ایسے جو ان کو کانٹریکٹ ان کو ایوارڈ کیا گیا ہے وہ چائنا کی کمپنی ہے, تو وہاں سے ان کے لوگوں کو یہاں آنے کے لیے اور پھر یہاں سے کچھ لوگوں کے ٹریننگ کے لیے انہوں نے لے کے جانے تھے. جو ایچ آر کا اصل میں ان کا پرابلم ہے جس کی وجہ کر کے کام آگے نہیں بڑھ رہا, لیکن ہماری طرف سے تقریباً میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا کام کمپلیٹ ہے اور انشاءاللہ وی آر ویری ہوپ فل کہ سپٹمبر اینڈ اور اکتوبر میں اس کو مطلب چلنے میں کوئی رکاوٹ نہیں. سر کو حتمی ڈیٹ نہیں ابھی تک پلان کی آپ لوگوں نے؟ سی ایم صاحب نے بھی اسٹیٹمنٹ دی, آپ جیسے سپتمبر اکتوبر کا ذکر کر رہے ہیں, کوئی فائنل ڈیٹ نہیں لانچ کی گئی ابھی تک؟ جیسے کئی دفعہ ہوتا ہے کہ میگا پروجیکٹ جو ہے وہ 14 اگست کو لانچ کیا جائے گا, 6 ستمبر کو لانچ کیا جائے گا, اس طرح کی کوئی ڈیٹ پلان نہیں کی آپ لوگوں نے؟ پروجیکٹ خود مسئلہ کمپلیٹ ہے, اس کے لیے تو کوئی کمی نہیں ہے. اب جو ایچ آر جہاں انسانی زندگیاں جو ہیں ہمارے لیے وہ زیادہ اہم ہے بجائے کہ ہم پروجیکٹ کے لیے. تو اس وقت جو میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ایڈوائزری یہی ہے کہ اس وقت جتنے بھی پبلک ٹرانسپورٹ جو گورنمنٹ سیکٹر کی اس کو بھی نہ چلایا جائے, جس کی وجہ سے ہم نے یہ کام روکا ہوا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے ٹرانسپورٹ منسٹر اس چیز کو میں اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اب ہماری طرف سے اتنا جو پروجیکٹ ہے وہ بالکل کمپلیٹ ہے. پنجاب حکومت نے سردار عثمان بزدار صاحب کی سربراہی میں ان کی خصوصی ہدایت کے اوپر اس میں جتنی بھی ہماری ڈفیکلٹیز تھیں وہ ساری ہم نے عبور کر لی ہیں, اور یہ ہماری طرف سے پروجیکٹ اب الحمدللہ کمپلیٹ ہے. صرف اور صرف ایچ آر کی وجہ کر کے اور جو اس وقت پینڈیمک کے حالات ہیں, جو ہمیں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی جو ایڈوائزری ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے. ہمارے لیے سب سے اہم اپنے عوام کی زندگیاں عزیز ہیں. تو یہ جو اس وقت پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کرونا کی وجہ کے جو حالات ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو پوری دنیا کو بالکل آمین نکالے. اچھا سر, مال روڈ پہ جی پی او چوک پہ کچھ کام چل رہا ہے, اس کا آپ کہہ رہے ہیں مکمل ہے, تو وہ کچھ چیزیں جو چل رہی ہیں کسی اسٹیشن پہ یا جیسے جی پی او چوک ہے تو کچھ نہ کچھ چیزیں رہتی ہیں, فنشنگ وغیرہ ہو رہی ہے؟ میری طرف سے جو انفارمیشن, اور میں نے خود بھی سارے وزٹ کیے ہیں, چھوٹا موٹا کام اتنے بڑے پروجیکٹ میں کہیں ٹائل لگ رہی ہیں, کہیں واش روم کا کوئی سسٹم ہو سکتا ہے, وہ چیزیں اسی وقت ہی آپریشن ہوں گی جب ہم اس کی فائنل ڈیٹ دیں گے. یعنی وہ چلتی رہیں گی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی, وہ اس کو میں سمجھتا ہوں کوئی ایشو نہیں ہے. اور لاہور کے ہمارے بھائیوں کو یہ اعتماد رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ بہت جلد جیسے حالات ٹھیک ہوں گے یہ جو اورنج لائن ٹرین ہے وہ انشاءاللہ. اچھا سر, ایس او پیز پہ کیا اس وقت جو ہے پلاننگ ہو رہی ہے کہ جب یہ ٹرین چلے گی تو اس پہ کیا ایس او پیز کرونا کے حوالے سے رکھے جائیں گے؟ سماجی فاصلہ ہوگا, ماسک کا استعمال ہوگا جیسے پہلے رکھے جاتے ہیں, اس میں کیا چیزیں ہیں؟ ڈیفینیٹلی یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے کیونکہ ابھی یہ اس میں لمبا چلنا ہے ہمارے جو بتایا جا رہا ہے. جی جی. تو ہماری یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ اس کو سپٹمبر اکتوبر میں ایس او پیز کے ساتھ ہم اس کو چلائیں. تو جو ایس او پیز اسٹینڈرڈ جو ہمیں ہیلتھ ایڈوائزری کمیٹی جو ہے جو اس نے کی ہوئی ہے, سوشل ڈسٹینس, ماسک اور ہینڈ سینیٹائزر, ان چیزوں کو فالو کر کے وہ ہم اس کو چلا رہے ہیں. اچھا, ایک اور بڑا اہم چیز عوام یہ پوچھتی ہے ہم سے جب ہم عوام کے پاس جاتے ہیں کہ آپ اورنج لائن ٹرین چلا رہے ہیں ایس او پیز کے ساتھ, آپ کہہ رہے ہیں جلد چلائیں گے, تو میٹرو بس کیوں نہیں سر چل سکتی؟ ایل ٹی سی بسیں کیوں نہیں سرکاری چل سکتی جس میں غریب آدمی سفر کرتا ہے, عام آدمی سفر کرتا ہے, اگر باقی ٹرانسپورٹ چل رہی ہے تو؟ دیکھیں اسی لیے تو ابھی ہم ڈیٹ آپ کو وہی دے رہے ہیں کہ اب دیکھیں اب عید آ رہی ہے آگے. پہلے بھی پچھلی عید کی وجہ کر کے آپ نے یہ خود دیکھا ہے کہ نمبرز اور ہمارے فگرز کافی اوپر چلے گئے تھے. اب یہ عید آ رہی ہے, ہماری بڑی عید, ہماری حکومت کی یہی کوشش ہے کہ اس کے اوپر عوام ہمارے ساتھ تعاون کریں, جو ایس او پیز ہیں اس کو فالو کریں. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عید, پھر اس کے بعد محرم آ رہا ہے,
تو 2 ایونٹ ایسے ہیں جو جذباتی ایونٹ ہیں ہماری، اور ہمارے اسلامی تہوار ہیں اس کو مقصد اہل تشریف بھائی بالکل محرم میں اپنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں، اور ہم سارے جو ہیں وہ عید کے اوپر کرتے ہیں. تو ان چیزوں کو ہم مد نظر رکھتے ہوئے جب یہ ایونٹ گزر جائیں گے تو اس وقت ہمارے سامنے ایک سارا پکچر کلیئر ہوگی کہ اس وقت پینڈیمک کی کیا صورت حال ہے. اگر ہمارے جس طرح الحمدللہ ابھی فگر ڈراپ ہو رہے ہیں، اگر یہی ٹرینڈ جاتا ہے اور فگر ہمارے ڈراپ ہوتے ہیں تو ہوپ فلی ہم اس طرف جائیں گے کہ یہ سارے سسٹم آپریشن. تو ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اورنج لائن منصوبہ پہلے عوام کے لیے کھلے گا، یا جو بسیں ہیں جیسے LTC بسیں ہیں یا میٹرو بس ہے سرکاری ٹرانسپورٹ یہ پہلے چلے؟ میرے بعد میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ عوام بھی اب بڑے سمجھدار ہیں اور ماشاءاللہ ہر چیز کو سمجھتے ہیں. یہ جو 2 ایونٹس آ رہے ہیں اس کے اوپر ہی ہر چیز کا دار و مدار ہے. ہمارے اسکول کھلنے کا دار و مدار بھی انہی کے اوپر ہے کہ یہ 2 ایونٹس جب ہم اچھی طرح گزار لیں گے اور انشاءاللہ ہماری عوام ذمہ داری کا ثبوت دیں گے اور حکومت اور عوام مل کر اس کا جو اللہ کے فضل و کرم سے مقابلہ کر رہے ہیں اس آفت کا، تو انشاءاللہ ہمارے آپسی تعاون سے یہ فگر ضرور ڈراپ کریں گے. اور ہوپ فلی ہم سارے سسٹم، سب سے پہلے تو ہم یہی ہے کہ جو ہیڈ کو سسٹم تو ہمارا اپنا سسٹم ہے، اس میں تو ہم نے اسٹارٹ ہونا ہے، بالکل اس کے اوپر تو کوئی وہ نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ چیز اللہ کرے گا یہ فگر ڈراپ ہوں گے تو ہم اورنج لائن کے اوپر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر انشاءاللہ ہم اس طرف جاتے ہیں تو سپٹمبر اکتوبر میں اس کو آپریشنل ہو جانا چاہیے. سر عام ٹرانسپورٹ آپ نے چلانے کی اجازت دے دی ہے، سٹی ٹو سٹی چل رہی ہیں، انٹرا سٹی چل رہی ہیں ٹرانسپورٹ، تو اس پورے سلسلے میں جو SOPs عام ٹرانسپورٹ کے لیے ہیں وہی میٹرو بس کے لیے بھی تو ہو سکتے ہیں، اس پہ کیا کنٹرول نہیں ہو سکتا؟ میرے خیال ہے آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو ہمارا سسٹم میٹرو بسز ہیں اس میں سٹنگ کیپیسٹی صرف 20% ہے اور 80% لوگ کھڑے ہو کے بالکل اس کو پکڑ کے ایگری سر، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا ڈینجرس ہوتا ہے کہ ایک ہی جگہ کے اوپر جب آپ بار بار اس کو پڑھیں گے تو یہ چیز پھیلتی ہے. تو اصل میں ہیلتھ ایڈوائزری یہی ہے کہ آپ اس کو شروع نہ کریں. تو جیسے ہی انشاءاللہ عید کے بعد اور یہ چیزیں سامنے آئیں گی، یہ فگر سامنے آئیں گے تو پھر ہم کانفیڈنس ہوگا ہمارے میں کہ ہم ان سسٹم کو چلائیں. تو جو عام ٹریفک چل رہی ہے سٹی ٹو سٹی پرائیویٹ ٹرانسپورٹ چل رہی ہے اس پہ بھی یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ کوئی SOPs پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، خاص طور پہ جو دیہاتی ایریاز ہیں ہمارے دور دراز کے، جو جیسے شیخ پورہ ہے، شکرگڑھ، نارووال، یہاں لاہور سے جو بسیں نکلتی ہیں میں نے خود دیکھا ہے کہ وہاں پہ کچھ سوشل ڈسٹینس نہیں رکھا جاتا، جیسے کہا جاتا تھا کہ ایک سیٹ کا ڈسٹینس رکھنا چاہیے، ماسک پہننا چاہیے. تو اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں آپ کروا سکے ابھی تک، یا لوگ ماننے کو تیار نہیں؟ میں یہ نہیں کہوں گا لوگ ماننے کو تیار نہیں ہیں، لوگ بھی ماننے کو تیار ہیں، اور ہم نے یہ دیکھا ہے، آپ کا بھی مشاہدہ ہے، ہر روز ایسا نہیں ہے. میں نے جو ایئر کنڈیشن ہمارے سب سے بڑی کمپنی ہیں وہ اس کو فالو کر رہی ہیں. سر وہ مخصوص کمپنی ہے جو تھوڑا ایلیٹ بندہ اسے جو ہے افورڈ کر سکتا ہے، غریب آدمی تو لوکل بس پہ جاتا ہے. لوکل بس جو ہے وہ اوپن ایئر، اس میں ایئر کنڈیشن سسٹم نہیں ہے، تو وہ ایسی جہاں ایئر کنڈیشن سسٹم ہے یہ جو ایڈوائزری ہے یہ اس کے لیے ہے. جب آپ اوپن کھڑکیوں میں جائیں گے تو پھر یہ چیز تھوڑی سی اس کو ایڈوائزیبل ہے کہ وہ آپ چلا سکتے ہیں، سرٹن جس طرح ہم ماسک ہیں ان چیزوں کو فالو کر کے تو ہم چلا رہے ہیں. اچھا سر، جو اورنج لائن ٹرین ہے اس پہ جو ہے دن بدن جو پیسہ انویسٹ ہو رہا ہے، اخراجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں یہ مزید کتنے پہ جائے گی؟ ابھی تک کتنی ٹوٹل لاگت لگ چکی ہے اس کے اوپر جو تخمینہ لگایا گیا تھا، اس حساب سے کیا انفارمیشن آپ کو؟ دیکھیں اس میں تو یہ ہے کہ اگر آپ آج یہ سوال میرے سے کرتے ہیں کہ کیا اگر میرے پاس یا ہمارے پاس یہ چوائس ہو کہ ہمیں اورنج لائن ہمیں اورنج لائن جیسا منصوبہ بنانا چاہیے یا اس کے متبادل کوئی ہمیں اور کرنا چاہیے، جی تو ڈیفینیٹلی میں یہ کہوں گا کہ ہمیں جو پہلے عوام کی جو تعلیم اور ہیلتھ کی جو بنیادی جو چیزیں ہمیں پہلے وہ پوری کرنی چاہیے. یہ ایک بہت بڑا مہنگا منصوبہ ہے، اور اس وقت اس کے اوپر اگر ہم آج کا ڈالر ریٹ کو اگر ہم اس کے اوپر اس کا کمپیریزن کیا جائے تو یہ 350 ارب روپے کا منصوبہ ہے. اس وقت یہ 350 ارب تک پہنچ چکا ہے. 350 ارب تک کا یہ منصوبہ ہے جو اس کے اوپر ہماری انیشیل انویسٹمنٹ ہو چکی ہے. اس میں 40 ارب روپیہ جو ہے وہ پنجاب گورنمنٹ کا ہے، ٹھیک ہے، اور بقایا سافٹ لون کی شکل میں ہم نے چائنا سے اس کے اوپر دیا ہوا ہے، اور اس کے اوپر ہر سال کو چلانے کے لیے 15 ارب روپے کی سبسڈی ہمیں دینی پڑے گی. بالکل ٹھیک. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اب کیونکہ یہ اتنا بڑا منصوبہ اب مکمل ہو رہا ہے، ہو چکا ہے،
تو اگر ہم سے یہ سوال کیا جائے کہ اگر اتنے پیسے ہمارے پاس ہوں اور ہم نے منصوبہ شروع کرنا پیچھے حکومت میں، تو ہم بالکل سب سے پہلے ہم یہ سوچو گے کہ عوام کی جو بیسک ضرورتیں ہیں وہ پوری۔ سر اس کی ٹکٹ کتنی ہوگی؟ ٹکٹ اس وقت اگر ہم اس کے سارے اخراجات کو اپنے سامنے رکھیں تو یہ تقریباً 280 روپے کی قریب ٹکٹ بنتی ہے۔ 280 روپے آپ کسی بھی اسٹاپ پہ اتر سکتے ہیں؟ 280 روپے کی اگر ٹکٹ رکھی جائے ٹھیک ہے، تو پھر ہمیں سبسڈی نہیں دینی پڑتی، بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن ہمارے عوام کی پینگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے کہ وہ 280 روپے افورڈ کر سکتے، تو لہٰذا اس کے اوپر بھی ہماری بات چیت چل رہی ہے، ہم اس کے اوپر اسمبلی میں بھی اس کے اوپر بحث ہو چکی ہے، تو اس کے اوپر ہم لامالا سبسڈی دینی پڑے گی اور پھر یہ سسٹم چلے گا۔ تو اس میں 50 اور 60 روپے کے اس طرح کا ڈبیٹ چل رہی ہے کہ 50 یا 60 روپے رکھے جائے۔ اچھا، آپ کی حکومت ہمیشہ سے کہتی رہی ہے کہ یہ سفید آتی ہے، تو اب آپ اس کو ماشاء اللہ ایکٹیو بھی کر رہے ہیں، آپ جو ہے وہ آپ نے خود اس کا افتتاح کیا، تو اس بارے میں لوگوں کو کیا میسج دیں گے عام عوام؟ میں یہی تو گزارش ہے اس سے بھی کی ہے کہ اگر ہمارا یہ چوائس ہوتی تو ہم یہ منصوبہ شروع کرنے کے بجائے ہم عوام کو بنیادی سہولیات دیتے۔ یہ ہمیں پچھلی حکومت کا شروع کیا ہوا منصوبہ ہے اور اس میں زیادہ تر انویسٹمنٹ اس وقت ہو چکی تھی، اس لیے اس کو کنٹینیو کر رہے ہیں۔ ہمارے جو ہیں عمران خان صاحب کا، ان کا ویژن ہی یہی ہے کہ یہ پیسہ عوام کا ہے، کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، تو ہم جان بوجھ کے ایسے منصوبوں کو اگر ہم رکاوٹ ڈالیں گے، اگر ان کے اوپر ان کی کاسٹ زیادہ بڑھے گی تو وہ بھی ملک اور قوم کا نقصان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو ہم تو اب اس کو چلا کے اور جو بھی اس کا ہے اس کو دیکھیں عوام کے سامنے، اور عوام بہتر جج کریں گے۔ اتنی ہیوج سبسڈی جب ہم اس طرح کے منصوبوں میں دے رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے جیسے جہاں کا میں نمائندہ ہوں جن علاقوں کا، جی ان علاقوں میں ہمیں یہ احساس ہے کہ ہمیں بنیادی ضروریات ہماری عوام کے پاس سڑکیں نہیں ہیں، وہاں تعلیمی معیار بہت کم ہے، ہمارے صحت کا نظام وہاں کچھ نہیں ہے، تو میں تو یہ سمجھتا ہوں اس کی جگہ آپ وہ بنیادی سہولیات پہ پیسہ لگاتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے ہمارے جیسے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سر ایک بڑا لاسٹ سوال ہے، بزدار صاحب آپ کے قریبی ساتھی بھی ہیں اور بڑی افواہیں چل رہی ہیں آج کل کے بزدار صاحب جا رہے ہیں، اس میں مطلب کیا سچائی ہے؟ ابھی تو سمجھ کچھ نہیں آ رہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ سردار عثمان بزدار صاحب عمران خان کی بہت بہترین چوائس ہیں اور وہ بہت اچھی طرح ڈیلیور کر رہے ہیں، اور وہ کیونکہ ایک عام علاقے سے بلانگ کرتے ہیں اور ہماری اور آپ کی طرح کے ہیں، اس لیے کچھ باتیں ہیں جو وہ شروع سے یہ کوشش کرتی آ رہی ہیں کہ یہ کہاں سے آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بزدار صاحب کی حکومت بالکل اللہ کے حکم سے اور اللہ کی دی ہوئی طاقت سے وہ قائم رہے گی انشاءاللہ، اور یہ افواہیں اور افواہیں ہی رہیں، افواہیں دم توڑ جائیں گی۔ بہت شکریہ جہانزیب خان کھچی صاحب ہمارے ساتھ وزیر ٹرانسپورٹ موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ اورنج لائن منصوبہ جو ہے وہ بہت جلد جو ہے اس کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، تمام انتظامات مکمل ہے اور لاہوریوں کے لیے یہ خوشخبری دی ہے۔ اور دوسرا بزدار صاحب کے حوالے سے بڑی اہم بات کی ہے کہ بزدار صاحب جو ہیں وہ جب تک حکومت ہے وہ قائم رہیں گے، یہ افواہیں جو ہیں جلد دم توڑ دیں گی۔ اپنے میزبان ویب سائٹ ڈیلو کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔